آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش وارسی ہومیوپیتھک ایوارڈ سیرمنی میں میرے ساتھ ڈاکٹر بنارس ایوان موجود ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے تاثرات جو ہے ایوارڈ سیرمنی اور ڈاکٹر شجاع کے بارے میں جانتے ہیں. آپ اگر دوران خطاب میرے جسم کی کپکپاہٹ اور ٹانگوں کی تھرتھراہٹ دیکھیں تو اس کا سبب اسٹیج پر آنے کی گھبراہٹ نہیں ہوگی بلکہ بحیرہ عرب سے آنے والی ٹھنڈی یخبستہ اسمائیں اس کا سبب. آج کی تقریب اس لحاظ سے ایک منفرد تقریب ہے کہ یہ ایسے معالجین کی زندگی بھر کی خدمات کے اعتراف میں منعقد کی جا رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی توانائیاں اس پروفیشن کی تکمیل میں صرف کر دی, ان کی خدمت میں وارث ہومیوپیتھی کا ایوارڈ پیش کرنا میری نظر میں یوں ہے جیسے یہ ایوارڈ کا حق ہو جو اسے ملا. میں اسی ایوارڈ کی خوش قسمتی کہوں گا کہ وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچا. یوں تو آئے دن ہومیوپیتھک سیمینارز اور کانفرنسز منعقد ہوتی رہتی ہیں, تقسیم ایوارڈ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پچھلے 30-35 سالوں میں نے پہلی بار دیکھا کہ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پروفیشن کے وقار کا لحاظ کرتے ہوئے ان معالجین کا انتخاب کیا گیا جن کی خدمات ہر لحاظ سے قابل تعریف ہیں. یہ وہ عاشقان ہومیوپیتھی ہیں جو ہومیوپیتھی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں اور جن کے علم کے چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جا چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. ہمیں ہومیوپیتھی پر فخر ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ہومیوپیتھی جن پر فخر کرتے ہیں. میں قائد ہومیوپیتھی محترم ڈاکٹر شجاع صغیر خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہومیوپیتھی کی تاریخ میں ایک منفرد تقریب کا اہتمام کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پروفیشن میں ہمارا سرمایہ ہے, ان کی خدمات کا اعتراف کرنے والے موجود ہیں. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہومیوپیتھی بنی نوع انسان کے لیے انعام ہے قدرت کی طرف سے, اور جو اللہ نے آنے مین کے ذریعے ہم تک پہنچایا. ہومیوپیتھی نو مولود کی پہلی چیخ سے لے کر دل کی آخری دھڑکن تک آپ کا ساتھ دیتی ہے. بغداد کے مشہور دانا بیلول دانا نے ایک بار خلیفہ ہارون الرشید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے خلیفہ, خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے دانائی عطا کر دیتا ہے. جوناتھن شور ایک امریکن ہومیوپیتھ ہے, اس نے کہا خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے ہومیوپیتھ بنا دیتا ہے. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے پروفیشن سے وابستہ ہیں جس میں بنی نوع انسان کے لیے بھلائی ہے. پچھلے دنوں مجھے پی ٹی وی میں ایک پروگرام میں شریک ہونا پڑا اور مجھ سے سوال کیا گیا کیا کینسر کا ہومیوپیتھی میں علاج ہے, جبکہ ہومیوپیتھی کا یہ کہنا ہے کہ کینسر ڈیولپ ہی کیوں ہو, آٹو امیون ڈیسیزز ساری کیوں ابھاریں, سی پی بچے پیدا ہی کیوں ہو. ہومیوپیتھی ایسے لا علاج امراض کے علاج کا دعویٰ یوں کرتی ہے
کہ ان بیماریوں کو پیدا ہونے والے ان اسباب کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اسے آپ موقع تو دیں، اسے میدان میں آنے کے لیے موقع تو دیں، ان کی حوصلہ افزائی تو کریں، یہ آپ کو مایوس نہیں کرے۔ تو دوستو، میں لرننگ لیبارٹری کے پورٹر محترم مسعود صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس پروقار تقریب کو اسپانسر کیا، حوصلہ افزائی کی۔ مجھے کئی بار ان کے منعقد کردہ سیمینارز میں شرکت کا اتفاق ہوا ہے۔ لرننگ لیبارٹریز کے پروڈکٹس معیار کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں اس کمپنی کے مدر ٹنکچر استعمال کرتا ہوں، تسلی بخش نتائج ملتے ہیں۔ یہاں لرننگ کے ایک پروڈکٹ ہے ریکسوروبیا، اس کا تذکرہ کرنا یہاں مناسب سمجھوں گا کہ ایک نہایت زبردست فوڈ سپلیمنٹ ہے، اور میں اسے مریضان اور معالجین دونوں کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ ہومیوپیتھی نظریہ علاج میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ مریض کے لیے مناسب غذا کا بندوبست ہو، مناسب ماحول دیا جائے، صحت مندانہ لائف سٹائل اسے دیا جائے۔ یہ چیزیں بھی شفا میں اتنا ہی کردار ادا کرتی ہیں جتنا کہ دوا کرتی ہیں، اور آنے میں نے اس کی تاکید کی ہے۔ اب روزمرہ پریکٹس میں ہمارا واسطہ ایسے مریضوں سے پڑتا ہے جن کی قوت حیات مناسب رد عمل نہیں دے سکتی۔ ان کے لیے ریکسوروبیا جیسے فوڈ سپلیمنٹ بہت ضروری ہے، اور یہ سپلیمنٹ ایک شیرخوار بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے سب کے لیے یکساں مفید ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ اس میں 10 قسم کے انگریڈینٹس ہیں جو 20 قسم کی شکایات کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے دانت نکالنے کا مسئلہ ہو یا کسی بڑے میں آسٹیوپروسس کا ہو، ہڈیوں کی کمزوری کا ہو، جوانوں میں لبیڈو کی کمی ہو، یا خواتین میں بانجھ پن ہو، خون کی کمی ہو یا وزن کی کمی ہو، جوانی کو دیر سلامت رکھنا ہو یا بڑھاپے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہو، ریکسوروبیا آپ کے کام آتا ہے۔ تو ہر قسم کی شکایت میں یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اور ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین بیکار میں بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ میں جز وقتی خوبصورتی ادھار لینے کی جلد اور چہرے پر درجنوں قسم کے مضر صحت کیمیکلز، اور لرننگ کمپنی کا یہ سپلیمنٹ ATP نظام کے تحت کام کرتا ہے اور جلد کی خوبصورتی بھی لاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں آج کی تقریب کے روئے رواں معروف کالم نگار، سماجی شخصیت، ہومیوپیتھی حلقوں کی ہر دل عزیز شخصیت، قائد ہومیوپیتھی محترم ڈاکٹر شجاع صغیر عرف ابن آدم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس شاندار لیکن یادگار تقریب میں شرکت کی دعوت دی اور اظہار خیال کا موقع دیا۔ دراصل کچھ لوگ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ ہومیوپیتھی کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ان جیسے مجاہدین ہومیوپیتھی دستیاب ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا اختتام کروں، ان کی خدمت میں حبیب جالب کے 2 اشعار پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حبیب جالب نے کہا، اشکوں کے جگنوں سے اندھیرا نہ جائے گا،
اشکوں کی جگنوں سے اندھیرا نہ جائے گا. شب کا اثار توڑ کوئی آفتاب لا. اشکوں کی جگنوں سے اندھیرا نہ جائے گا. شب کا اثار توڑ کوئی آفتاب لا. ہر دم رہا ہوں میں لوگوں کے درمیاں. میری مثال لا کوئی میرا جواب لا. تھینک یو سو مچ. میڈیا پارٹنر نظر پوائنٹ.